میرے بھائیوں اور پوری دنیا میں سننے والی اسلامی بہنوں کی خدمت میں میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، آمین۔ 5 اور 6 مئی 2020 کو میرے حوالے سے جو علماء سوء اور حاسدین کی جانب سے ایک پروپیگنڈا کیا گیا اور الحمدللہ اس کے جواب میں جو سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر ریسپانس آیا، تو اس پہ تو میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا، قرآن حکیم کی وہ آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے، الحمدللہ۔ اب چونکہ میری ادھوری ویڈیو سے متعلق ایک ادھوری ایف آئی آر کا معاملہ اٹھایا گیا، پلس ہمارے ایک سٹوڈنٹس میں سے ہی ایک بھائی ہیں، انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک سیٹلائٹ چینل مسلم ٹی وی کے نام سے شروع کیا، تو اس کی وجہ سے علماء سوء اور حاسدین کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا کہ یہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے، اور وہ کسی حد تک جسٹیفائی تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب صدیوں کے فرقے، ان کے ہزاروں مدارس، لاکھوں علماء اور کروڑوں پبلک وہ ایک طرف، اور ادھر اس پلیٹ فارم سے ون مین آرمی ایک دعوت پھیلتی ہے اور سب کو سپرسیڈ کر جاتی ہے، تو ان کی تکلیف تو اپنی جگہ تھی۔ لیکن مجھے حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے کہ تکلیف اس وقت ہو جب میں ان کا چندہ بند کروا دوں، میں مدرسے بند کروا دوں، یا میں پیری مریدی شروع کر دوں، میں اپنے ساتھ لوگوں کو اٹیچ کروں، میں مسجدیں اپنی بناؤں۔ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم انہی کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، انہی کو چندے دیتے ہیں، ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ ایک لبادہ ضرور اوڑا ہوا ہے، اگر آپ ان کی ڈیپتھ میں جائیں تو کوئی مسلمان نہیں مانتے۔ اور میں نے ان کے اس خوشنما چہرے سے کئی دفعہ پردہ ہٹایا ہے، جیسے وہ میک اپ والے کے چہرے کے اوپر گرم تولیہ پھیر دیا جائے نا، تو اس کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں جی ہم مسلمان سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو، تو میں کہتا ہوں نہیں، ایسے نہیں۔ آپ کے کسی ایک فرقے کا ریناؤنڈ عالم، جسے سارے فرقے والے اپنا بزرگ مانیں، وہ یہ لکھ کے دے دے کہ ہمارے سوا جتنے باقی فرقے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں، اور یہ ان 72 فرقوں میں آتے ہیں جنہوں نے دوزخ میں جانا ہے، لیکن الٹیمیٹلی یہ بھی جنت میں پہنچ ہی جائیں گے کیونکہ انہوں نے کلمہ تو پڑھا ہوا ہے۔ اور بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا تو اللہ تعالیٰ مجھے شفاعت کا اذن دے گا، اور میں آخر میں ان لوگوں کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں لے آؤں گا، تو ان میں یہ شامل ہو جائیں گے۔ یہ کوئی بریلوی آپ کو دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے بارے میں لکھ کے نہیں دے گا، کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ کے بارے میں نہیں لکھ کے دے گا، کوئی اہل حدیث بریلوی دیوبندی اور شیعہ کے بارے میں نہیں لکھ کے دے گا۔ تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اندر سے تکفیر کیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ حدیث بطاقہ جو جامعہ ترمذی میں صحیح سند سے موجود ہے کہ قیامت والے دن ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے ایک پلڑے میں، اور دوسرے میں صرف ایک کاغذ کا ایک پرزہ، جسے عربی میں بطاقہ کہتے ہیں، وہ رکھا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا، اور وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، اسے جنت کا حکم ہو جائے گا۔ یہ دوسرے فرقوں کی عوام اور علماء کو حدیث بطاقہ کا فیض پہنچنے کے بھی قائل نہیں ہے، یہ ان کا اصلی چہرہ ہے۔ تو ہم اس لیے کوئی ان کے لیے سخت الفاظ استعمال نہیں کرتے، صرف ریکویسٹ ہی کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور یہ جب آپ اس کا ورد کریں گے نا تو آپ کے اندر سے پھر آواز نکلے گی انشاءاللہ، کیا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، الحمدللہ۔ تو ان علماء سوء کی جانب سے میری 3 سال پرانی ویڈیو
جو 4 جولائی 2017 کو اپلوڈ ہوئی، یوٹیوب کے اوپر اپلوڈنگ ڈیٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے. 4.5 لاکھ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں یوٹیوب کے اوپر. 3.25 گھنٹے کی اس کی ڈیوریشن ہے. اس میں 3 گھنٹہ اور 40 منٹ سے آن ورڈ میں نے پیری مریدی کی حیثیت کے اوپر ڈسکشن کی تھی، اور وہ 4 منٹ کی ڈسکشن تھی. اس کے بھی چند سیکنڈز کانٹ چھانٹ کے انہوں نے یوٹیوب کے اوپر چڑھایا. جس طرح انہوں نے یہ امیج دیا کہ یہ آج کل کو ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے اور اس کو کسی اور طریقے سے پریزنٹ کیا. میں اس کو انشاءاللہ ٹیکنیکلی بتاؤں گا کہ میں نے کیا بات کی تھی. ویسے تو سمجھدار لوگوں کو پتہ ہے، جن کو کامن سینس ہے ان کو بھی پتہ ہے، بٹ کامن سینس از ناٹ سو کامن، وہ اتنا کامن بھی نہیں ہوتا. تو وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی کاٹی انہوں نے، سیاق و سباق سے ہٹا کے کاٹی. اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ معاذ اللہ یہ جرم اگر قرآن کے ساتھ کوئی کرے نا، تو سر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. ان اللہ هو المسیح ابن مریم، سورۃ المائدہ آیت نمبر 72. لیکن سر اس سے پیچھے بھی ہے. جس طرح میرا وہ کلپ آپ نے آخری 10-20 سیکنڈ کاٹے نا، اس کے پیچھے بھی 3 منٹ کا کلپ ہے. جس طرح اس قرآن کی آیت کے پیچھے لکھا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم. بے شک وہ کھلا کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. یعنی جو ڈیوینٹی ان کے لیے کلیم کرتے ہیں وہ کافر ہیں. اور اسی قسم کا اگر آپ کھلواڑ کریں احادیث کی کتابوں کے ساتھ، تو سر صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. صحیح بخاری میں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 3007 اور مسلم میں 6401. بڑی مشہور حدیث ہے جس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بدری صحابی ابن ابی بلتاہ کو منافق کہہ دیا تھا، اور رسول اللہ کے سامنے تلوار نکال کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اجازت دیں میں اس کی گردن کاٹ دوں. ایک بدری صحابی کو منافق کہہ دیا تو یہ فتویٰ سیدنا عمر پہ کیسے لوٹے گا پھر؟ میں اتنا اگر حصہ کاٹ لوں. لیکن اس کے ایک پیچھے پورا واقعہ ہے کہ اس صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیکرٹ لیک کیا تھا. مشرکین عرب کو خط لکھ دیا تھا کہ میرے بیوی بچے اور مال تمہارے اس علاقے میں ہیں مکے میں. میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ نبی علیہ السلام عنقریب مکے پہ چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس راز لیک کرنے کے بدلے تم نے میرے مال جائیداد اور بیوی بچوں کو کچھ نہیں کہنا. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو بتا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو بھیجا کہ فلاں جگہ ایک عورت ہے، اللہ نے وحی کے ذریعے مجھے بتایا ہے، اس کے پاس وہ خط ہے، وہ خط کافروں کے پاس نہ پہنچے. مولا علی جو ہے وہ پیچھے سے پہنچے، اس عورت کو پکڑ لیا، پوری تلاشی لی، وہ خط نہیں مل رہا. تو انہوں نے کہا کہ سچ سچ بتا وہ خط کدھر ہے، اگر مجھے تیرے کپڑے بھی اتروانے پڑے نا تو میں اترواؤں گا. وہ خط تیرے پاس ہے، کیونکہ جس نے مجھے خبر دی ہے نہ وہ جھوٹا ہے، اور جس نے اس کو خبر دی ہے یعنی اللہ نہ وہ جھوٹا ہے. تو پھر اس نے اپنا جوڑا کھولا، اس میں سے خط نکالا. وہ خط جب نبی الاسلام کی خدمت میں آیا تو پھر آپ سمجھ سکتے تھے کہ سیدنا عمر جیسا کامل الایمان بندہ. تو اگر میں اتنا حصہ کاٹ لوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے ایک بدری صحابی کو منافق کہہ دیا تو پھر کتنا خطرناک معاملہ ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر چھوڑ دو. اصحاب بدر کی اللہ تعالیٰ نے اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی ہیں، تو یعنی درگزر کر دیا. ورنہ واقعی نبی کے ساتھ غداری تو کفر ہی ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا کہ چلیں جذبات سے مغلوب ہو کے جو کچھ بھی کیا. ایک اسپیشل پروٹیکشن ان کو مل گئی اصحاب بدر ہونے کی وجہ سے، ابن ابی بلتاہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. تو جناب اب اسی طرح کا کام اگر میرے ساتھ کوئی کرے گا تو میں تو پھر قرآن و حدیث سے ہی حوالے دوں گا نا، ان کو کہانیاں تو نہیں سناؤں گا. یہ میری جو ویڈیو ہے 2017 میں ریکارڈ ہوئی، 4 جولائی کو 4 جولائی کو اپلوڈ ہوئی. یوٹیوب پہ وہ ڈیٹ ہم پورا جے پی جی لگا دیں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں کب کی اپلوڈ ہوئی ہے. اس ویڈیو میں آلموسٹ 3.25 گھنٹے کی اس کی لینتھ ہے. آپ
3 گھنٹہ اور 40 منٹ پہ جائیں اور اس کے بعد کے 4-5 منٹ سن لیں کہ میں نے پیری مریدی کی شرعی حیثیت کے اوپر بات کی تھی کہ آپ لوگ پیری مریدی کی بیعت کو مسلمانوں پہ تھوپ رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا پیر شیطان ہے, کبھی کہتے ہیں جی اگر پیر نہ ہوا تو قیامت الدین آپ کی شفاعت کون کروائے گا, پیری مریدی تو بہت ضروری ہے, تو دنیا میں اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے, دین کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے, اور اس کو واجب کے درجے پہ لے گئے. تو میں اس پہ کاؤنٹر کر رہا تھا بھئی آپ کے پاس دلائل کیا ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں جی وہ تو حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ جو شخص جو ہے, بلکہ یہ بخاری مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی امام کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مر گیا. تو کہتے ہیں دیکھیں وہ تو جاہل مر رہا ہے. اسی لیے دیکھیں نا جی وہ صحابہ کرام بھی تو بیعت لیتے تھے, حضرت ابوبکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. وہ بیعت خلافت ہے, وہ تو واجب ہے, وہ تو قرآن میں اس کی واجبیت آئی ہوئی ہے سورۃ النساء میں, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت, اس کے رسول کی اطاعت, اور تمہارے اندر جو حکمران ہے اس کی بھی اطاعت, لیکن وہ ایبسولوٹ نہیں ہے, وہ ریلیٹو ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر حکمران سے جھگڑا ہو جائے پھر فیصلہ اللہ اور اس کا رسول کریں گے. اس میں جوڈیشری جو ہے نا وہ کتاب و سنت ہے آج کی ڈیٹ میں. تو وہ اطاعت تھی حکمران وقت کی, خلیفۃ المسلمین کی, وہ اطاعت ہے جس کا حکم ہے, اس بیعت کو واجب اسلام میں قرار دیا گیا ہے. تو میں نے کہا آپ اس بیعت کو لے کے پیروں فقیروں کی بیعت ثابت کرتے ہیں, تو پھر اگر وہ حدیثیں لینی ہیں تو پھر منوان اسی طریقے سے اپلائی ہوں گی, پھر بہت خطرناک کھیل آپ کھیل رہے ہیں. یہ میں ان کو اینٹی وینم کے طور پہ, الزامی جواب کے طور پہ بتا رہا تھا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اپنے ساتھ. کیونکہ صحیح مسلم کے اندر اوپر تلے کتاب الامارہ چیپٹر میں کئی ایک احادیث ہیں, اس میں سے سب سے کریٹیکل حدیث جو ہے وہ 4799 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے اور اس کے بعد کوئی دوسرا خلیفہ اپنی بیعت لینے کی کوشش کرے اس کی زندگی میں, تو جو دونوں میں پہلے والا ہے اس کی بیعت کو اسٹیبلش مانا جائے اور دوسرے کو قتل کر دیا جائے, کیونکہ وہ مسلمانوں کی جمعیت کو توڑ رہا ہے. یہ اوپر تلے کئی احادیث ہیں, مسلم شریف میں کتاب الامارہ چیپٹر کھول کے نا اس کے ساتھ ساری باقی احادیث پڑھیں. تو میں نے اس میں کہا تھا کہ اگر آپ پھر یہ والی حدیثیں اپلائی کرنی ہے من و عن, تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے پیر ہیں ان کو کسی ایک پیر پہ متفق ہونا پڑے گا اور باقیوں کو کیا کرنا پڑے گا. ظاہر ہے اب یہ حدیث کے اندر لکھا ہوا, یہ تو سب کو پتہ ہے. اور اس میں نے کہا اب اگر پاکستان میں دیکھیں تو 2 بڑے بڑے بزرگ ہیں جو میرے ایکس ٹیچرز بھی ہیں, میں نے آج تک ان کا نام بھی کبھی بدتمیزی سے نہیں لیا, ہمیشہ کہتا ہوں طاہر القادری صاحب, الیاس قادری صاحب. اور میں نے کہا کہ وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہیں, تو ان دونوں میں سے کسی ایک کو پھر شہید کرنا پڑ جائے گا. لفظ میں نے شہید استعمال کیا ہے, تو مجھے یہ شہید لفظ استعمال کرنے انٹینسٹی کو شو کر رہا ہے کہ میں ان کے قتل کے اوپر نہیں کسی کو ابھار رہا, میں الزامی جواب دے رہا ہوں. ورنہ آپ جس کو قتل کروانا جاتے ہیں, جس کو آپ فسادی سمجھتے ہیں, مسلمانوں کی جمعیت توڑنے والا سمجھتے ہیں, اس کے لیے آپ لفظ شہید استعمال کرتے ہیں یا یہ استعمال کرتے ہیں کہ کتے کی موت مارو اسے کیا. اور پھر 3 سال کے بعد ایک ریکارڈنگ ہو رہی ہے 2017 میں, اور اب یہ چل رہا ہے مئی 2020. اچانک کسی کے دماغ میں کیا آیا کہ وہ پرانی ویڈیو کاٹ کے اس کے بھی آخری حصے کو, اگر ایماندار ہوتے, اور پھر بے ایمان اتنے ہیں کہ جیسے ان کو پتا چلا یہ معاملات بگڑنے لگے ہیں تو وہ جو کانٹ چھانٹ والی ویڈیو تھی وہ یوٹیوب سے ڈیلیٹ ہی کر دی. لیکن آپ انشاءاللہ تعالی قانون کی گرفت میں آئیں گے, آٹومیٹکلی آئیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اچھا یہاں پہ میں ایک اہم علمی نکتہ بھی ڈسکس کر دوں. اس طرح کے سارے معاملات پہ ظاہر ہے ہمارے فالوورز کو بھی غصہ بھی آتا ہے, تو میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ آپ جب بھی کوئی اس طرح کی چیز دیکھیں تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ٹیگ کر دیا کریں, لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کی آیت کو تو کوئی نہیں نگیٹ کر سکتا. اگر وہ آپ میری ویڈیو کے نیچے لکھ دیں لعنت اللہ علی الکاذبین, ہم ڈیلیٹ بھی نہیں کریں گے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم جھوٹ بول نہیں رہے. جو ڈیلیٹ کر دے گا تو وہ سمجھ لے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. ہمیں تو پتہ ہے
جب میں حدیثیں ایچ ڈی کیمرے میں دکھا دیتا ہوں، اس کے نیچے کوئی لکھ دے لعنت اللہ علی الکاذبین، تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ ان پہ لعنت بھیج رہا ہے جنہوں نے یہ حدیثیں نہیں دکھائی تھیں. جو دکھا رہا ہے وہ اس کے اوپر تو رحمت ہی بھیج رہا ہے. تو یہ لوگ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. میرا یہ حال ہے میرے بھائیوں کہ میں نے پچھلے 12 سال کے اندر ہمیشہ 2008 میں پراپرلی ہماری ریکارڈنگز شروع ہوئیں، بلکہ 2010 میں زیادہ سے معاملات چلنے شروع ہوئے، چونکہ قرآن کلاس ریکارڈ ہونا شروع ہو گئی تھی اکتوبر 2010 کے اندر. میں نے آج تک الحمدللہ کبھی بھی علمی مناظرے کو سپورٹ نہیں کیا، نان سٹیٹ ایکٹرز کو کبھی سپورٹ نہیں کیا. ہمیشہ کہا علمی اختلاف کریں، زبردستی کسی کے ساتھ نہ کریں، بدتمیزی پہ نہ اترے. تو میرے نیریٹو میں بیٹھتا ہے کہ میں اگر شہید کا لفظ بھی بول رہا ہوں تو میں اپنے ان 2 ایکس ٹیچرز کے بارے میں یہ بات کر رہا ہوں گا. میرے نیریٹو میں نہیں بیٹھتی. میرے بھائیوں میں تو وہ بندہ ہوں کہ جب سب لوگ، سارے علماء، ان کی پبلک میرے خلاف تھی قادیانیوں والے مسئلے میں نے کہا جی قادیانی بدترین کافر ہیں، لیکن یہ غیر مسلم اقلیت ہے. ہاں جو شروع میں مسلمانوں سے قادیانی ہو گئے تھے وہ مرتد تھے. آج کے جو بائی برتھ قادیانی ہیں یہ مرتد نہیں ہے بلکہ غیر مسلم اقلیت ہے، جو آج آپ کی حکومت بھی کہہ رہی ہے. حکومت نے جو ڈیسیژن واپس لیا ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کو وزارتیں دینے والا ڈیسیژن واپس لیا ہے. غیر مسلم اقلیت تو ہمارے آئین کا حصہ ہے، اور یہ ہماری کامیابی ہے کہ اگر قادیانی یہ مان لیں کہ وہ غیر مسلم اقلیت ہے، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں ہم مسلم ہیں. تو میں تو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کر رہا ہوں بہت عرصے سے. حکومت تو اب یہ بات کر رہی ہے نا، حالانکہ یہ آئین میں لکھی ہوئی ہے. اس کے باوجود کہ میں ان سے سخت اختلاف رکھتا ہوں، میں نے یہ کہا کہ یار ان کو قتل نہ کریں، آپ پرسیکیوشن نہ ان کی کریں. تو جو قادیانیوں کے بارے میں یہ نیریٹو رکھتا ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ مسلمانوں کا ایک بھاری فرقہ جو ایکس میرا بھی فرقہ رہا ہے، اب میری 42 ایئرز ایج ہے، 31 ایئرز تک میں بھی بریلوی رہا ہوں، اور میرے یہ استاد ہیں الیاس قادری صاحب اور طاہر القادری صاحب، مجھے ان کی قربت رہی ہے. الیاس قادری صاحب کی تو بہت، طاہر القادری صاحب کی اتنی نہیں، لیکن ویڈیوز کے ذریعے رہی ہے. میں نے ان کے بارے میں بات کرنا ہے جن کو مسلمان سمجھتا ہوں. میں قادیانیوں والے مسئلے میں عوام اور علماء کی گالی کھا سکتا ہوں کہ ان کو قتل نہیں کرنا، ان کو صرف نان مسلم ڈکلیئر کرو، دیٹس آل. تو میں نے مسلمانوں کے فرقوں کے بارے میں کہنا ہے تو یہ نیریٹو میرے نیریٹو میں تو بیٹھتے ہی نہیں ہے. یہ میں نے ایک لاجیکلی پروف کیا کہ کسی بندے کے نظریات اوورال ہوتے ہیں، چند ایک پوائنٹس کو ڈسکس کر کے آپ ساری باتیں اس کے اوپر نہیں تھوپ سکتے. بہرحال جو یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ہم اس سے زیادہ ان کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی بھی انہوں نے کئی سال پرانی ایک ویڈیو دریافت کر لی جس میں وہ زبان کی روانگی میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہے تھے. تو اس میں انہوں نے ایک وہ جھوٹی روایت بھی بیان کر دی. روایت تو ظاہر چل رہی ہے لیکن جھوٹی روایت ہے کہ معاذ اللہ ان کا جو چہرہ جو ہے وہ کالا کر کے تو وہ گدھے پہ پھرایا گیا. تو اس کی وجہ سے ان کے جو فرقوں کے 1-2 علماء اور مخالفین تو بہت زیادہ لوگ سیکھ پا ہوئے. ہمارے یہاں اکیڈمی میں رابطہ کیا جی علی بھائی کو کہ جی ایک ویڈیو چڑھوائیں ہم نے، یعنی یہ تو 295C لگوانی ہے طارق جمیل صاحب کے اوپر، کیونکہ وہ پیغمبروں کی گستاخی تو بنتی ہے. تو میں نے کہا یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. میں نے جناب جب مجھے پتہ چلا، میں نے ویڈیو دیکھی، مجھے لگا یہ غلط ہوا. میں نے طارق جمیل صاحب کو فون کیا، کہتے ہیں جی بیٹا بتائیں. میں نے کہا سر یہ آپ کی ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے تو مجھ پہ آپ کی طرفداری کا الزام لگ رہا ہے، تو میں تو کسی کا لحاظ نہیں کرتا ہوں، تو اس سے پہلے کہ میں آپ پہ کوئی ویڈیو بناؤں میں آپ کو ایک چانس دیتا ہوں کہ آپ اپنی کلیریفیکیشن ریکارڈ کروا دیں. کہتے ہیں بیٹا میں تو اپنے کچھ خاندانی مسائل میں الجھا ہوا ہوں کافی دنوں سے، مجھے نہیں پتا یہ ہنگامہ چل رہا ہے. میں نے کہا یہ چل رہا ہے. یقین کریں یہ رات کو میری بات ہوئی ہے، یہ شام کو، اگلے دن فجر سے پہلے ویڈیو اپلوڈڈ تھی جس پہ طارق جمیل صاحب نے معذرت کی. اس طرح معاملات کو ٹیکل کیا جاتا ہے.
مجھ سے بھی کسی کو مسئلہ ہے تو میں تو ایک اوپن کتاب ہوں، میرے سے آ کے رابطہ کریں، لیکن جب ہے ہی ان کا معاملہ بدنیتی کے اوپر مبنی، ان کو پتہ ہے تو کچھ بھی نہیں اس کے اندر، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس شر میں سے خیر نکالنا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہوئی ہے الحمدللہ۔ اور یہ ہمارا ایٹیچیوڈ ہے علماء کے بارے میں، اور ان کی پبلک کا یہ، ان کے علماء سو کا یہ ایٹیچیوڈ ہے کہ اپنی پبلک کو اشتعال دلاتے ہیں۔ اس طریقے سے کچھ نہیں ہونا میرے بھائی، اب لوگ پڑھ لکھ کے ہیں، یہ کوئی 18ویں صدی کی عوام نہیں ہے، یہ 21ویں صدی کی عوام ہے جو یوٹیوب پہ بیٹھتی ہے، جس کو پتہ ہے حالات حاضرہ میں کیا چل رہا ہے۔ آج کل کسی کی بھی دو نمبری ہے نا، وہ اپنے آپ کو کتنا بھی پارسا بنا کے پیش کرے، چاہے وہ کوئی پولیٹیکل لیڈر ہو، کوئی مذہبی لیڈر ہو، کسی ریاستی ادارے کا لیڈر ہو، اس کی جب غلطی ہائی لائٹ ہوتی ہے تو وہ پھر منہ چھپاتا پھرتا ہے، کیونکہ میڈیا جو ہے نا وہ آپ کا آئینہ ہے، تو لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ یار یہ کیا بات ہوئی ہے۔ اس طریقے سے کوئی فائدہ نہیں ہونا، علمی طریقے سے معاملات کو لے کے چلے۔ صدیوں سے تم لوگ آپس میں مناظرے کر رہے ہو، اینڈ پہ آپ لوگ یہ کہہ کے اٹھتے ہو کہ اگر یہ سامنے والا جھوٹا ہے تو ادھر ہی مر جائے، اور وہ کہتا ہے یہ جھوٹا ہے تو ادھر مر جائے، دونوں ہی زندہ رہتے ہیں، یعنی دونوں ہی جھوٹے ہو۔ آج تک مناظرے سے کوئی رزلٹ نکلا ہے؟ مجھے کو بیچ میں گھسیٹ رہے ہو۔ تو مناظرے پر آمادہ کریں، اور اس کو یہ پتہ نہیں کہ پاکستان کے قانون میں مناظرہ کرنا یہ جرم ہے۔ ہم نے تو یہ 8 پوائنٹ کا ایجنڈا پورا سٹامپ پیپر کے اوپر لکھ کے دیا ہے، یہ بلکہ ان کو نیریٹو بنا کے دیا ہے۔ ہم سے تو انہوں نے ایک لائن پہ لکھوایا تھا کہ جی آپ کوئی نان اسٹیٹ ایکٹیویٹی یہاں نہیں کرتے اکیڈمی میں، اور کوئی مناظرہ وغیرہ نہیں کرتے، تو میں نے موقع غنیمت جان کے ان کو پورا بنا کے دیا، یہ جتنے پولیس آفیسرز ہیں، جوڈیشری کے لوگ ہیں، اپنے وکلاء سے مشورہ کر کے میں نے یہ سب کچھ لکھا۔ تو سر یہ لکھے، یہ لکھا ہوا دیکھیں، اس کو تو امپلیمنٹ کریں، ایک ایک پوائنٹ اس کا اتنا امپورٹنٹ ہے۔ یہ ہم نے جمع کروایا تھا 17 جنوری 2018 کو، 8 علمی پوائنٹ سٹامپ پیپر کے اوپر۔ تو یہ کمال کی چیز ہے، یہ میں نے خود یعنی اس کو ایک ترتیب کے ساتھ لکھا تاکہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے علماء سو کے اوپر بھی، جو یہ مناظروں کے چیلنج کرتے ہیں۔ تو وہ جناب وہ کہہ رہے ہیں ان پہ ایف آئی آر کٹوائیں اور مناظرے پر آمادہ کریں اس کے لیے۔ وہ یار آپس میں کرو، تم لوگوں نے کرنا ہے تو، لیکن گورنمنٹ سے اجازت لے کے، اور اینڈ پہ فائنل میرے ساتھ کھیلنا۔ جب تم آپس میں مسئلے نہیں حل کر رہے تو سر میری تو نہ کوئی مسجد نہ کوئی چندہ بک، ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم سے آپ کو کیا خطرہ ہے؟ ہم نے آپ کی وہ قربانی کی کھال نہیں چرائی، کوئی صدقات کے پیسے، کوئی فطرانے کے، کوئی زکوٰۃ کے پیسے آپ کے اکٹھے نہیں کیے۔ موجہ مارو یار، نہ آج تک کسی کو کہ بند کرو، لیکن مجھے پتا ہے کہ بند ہو گئے آپ کے پیسے، یہ مجھے پتا ہے۔ اس پہ میں یعنی دلی معذرت آپ سے کرتا ہوں۔ میں کسی کو اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کسی کا دل آپ پہ مطمئن نہیں تو دوبارہ شروع کر دے، میری کبھی یہ خواہش نہیں تھی کہ ایسا ہوتا، اور مجھے تو بالکل فرسٹ ہینڈ نالج ہے بڑے بڑے علماء کے ساتھ جو کروڑوں کے ان کو لاسز ہو رہے ہیں، چونکہ لوگ متنفر ہو گئے نا، تو اس کی وجہ سے ان کا غصہ جو ہے نا وہ کافی حد تک جسٹیفائی ہے دنیاوی اعتبار سے۔ مشورہ لکھیں کہ ایک دن آئے گا آپ کے اندر سے آواز نکلے گی، کیا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتاب۔ ٹھیک ہوگا جی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے محو کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کے دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔